تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اور تمام قسم کے کلمات مبارکہ تسبیحات کی صورت میں، تحمیدات کی صورت میں، تمجیدات کی صورت میں، تحلیلات اور تکبیرات کی صورت میں صرف اور صرف ایک اللہ کا منحکمین کی ذات کے لیے ہی لائق اور زیباں ہیں، جو اکیلا ہی اس کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، داتا و دستگیر، غوث العظم، بگڑی بنانے والا، بیڑے پار لگانے والا، غریب نواز، گن شکر، گن بخش اور اس پوری کائنات کا اکیلا ہی معبود برحق ہے۔ حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر اور آپ کی ازواج پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے جمیع اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ آج 9 ذی الحج کی تاریخ ہے اور ذی الحجہ کا مہینہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کی یادوں کو تازہ کرتا ہے، ان کی قربانی، ان کی اطاعت، ان کا صبر اور ان کی اللہ کے ساتھ وفا کا ایک بھرپور مظاہرہ ہے، جو آج تک امت مسلمہ اس کو یاد کرتی چلی آ رہی ہے، بلکہ آپ کی ایک سنت کو باقاعدہ اس امت کے لیے سنت ابراہیمی کے طور پر اللہ نے قیامت تک کے لیے زندہ اور جاوید رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قربانی ہم پیش کریں اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول فرما لے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ سابقہ امتوں میں سے بھی کئی لوگوں نے اللہ کے حضور قربانیاں پیش کی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی لوگ قربانی دیتے تھے، جیسا کہ حابیل اور قابیل کے واقعے کے اندر موجود ہے۔ دونوں نے قربانی دی تھی، ایک کی قربانی کو قبول کیا گیا اور ایک کی قربانی کو رد کر دیا گیا۔ جس کی قربانی کو رد کیا گیا تھا وہ حسد کی آگ میں جلتا ہوا اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی اور تمہاری قربانی قبول ہو گئی ہے، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ جواب میں حابیل نے ایک جملہ کہا تھا، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بے شک ماں سوائے اس کے کہ اللہ صرف اور صرف متقی کی قربانی کو قبول کرتا ہے، تقوی والے کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جن کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ مگر نہ قربانیاں تو بہت دنیا پیش کر رہی ہے، ساری دنیا میں مسلمان اربوں کی تعداد میں جانور ذبح کر رہے ہیں، لیکن کس کی قبول ہوتی ہے یہ اللہ جانتا ہے، اور ہمیں بھی نہیں معلوم کہ ہماری قربانی مقبول ٹھہرے گی یا مردود ٹھہرے گی، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہمارا اچھا گمان ہے اور کوشش کریں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کا جو طریقہ ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور اس سے بھی اساسی اور بنیادی بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید اور اللہ رب العزت کا تقویٰ یہ قربانی کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر قربانی قبول نہیں ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے اندر بہت سارے اسباق موجود ہیں، جو اسباق ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری بھی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہاں کوئی نام اپنا پیدا کر دیں، ہم اللہ کے ہاں مقبول بندوں میں شامل ہو جائیں، تو ہمیں قربانی کے ساتھ ساتھ ان اسباق کو یاد کرنا، ان اسباق کو اپنانا، اور صرف اپنانا نہیں بلکہ اپنے بچوں کی گھٹی میں اس تربیت کو شامل کرنا یہ از حد ضروری ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمارے اعمال، ہماری قربانی اور ہماری اللہ کے ہاں قیامت کے دن کوئی کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر بن جائے، تو ضروری ہے کہ ہم اس پر توجہ کریں۔ جو آیات کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے آیات کریمہ میں باپ بیٹا کا تذکرہ کیا ہے، اور سب سے پہلی جو بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کی ہے، جو ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم میں سے ہر ایک کے لیے، وہ ہے رب ہب لی من الصالحین، میرے رب مجھے صالح بیٹا عطا کر دے، صالح بیٹا عطا کر دے۔ صالحیت بہت بڑی چیز ہے، صالحیت، اسی لیے عمل
کی ویلیو بھی تبھی بڑھتی ہے اور تبھی بھی کوئی عمل مقبول کرتا ہے کہ جب وہ عمل صالح بنتا ہے. صالحیت کی قید نہ ہو تو عمل صالح بن ہی نہیں سکتا. عمل انسان کو کامیاب ہی نہیں کر سکتا جب تک عمل کے ساتھ صالحیت کی قید نہ لگائی جائے. عمل کہتے ہیں ایک تسلسل والے کام کو. میں نے رمضان کے خطبے میں ایک بات ذکر کی تھی کہ ایک فعل ہوتا ہے اور ایک عمل ہوتا ہے. فعل میں اور عمل میں فرق ہوتا ہے. فعل جو کبھی کو باہر سے انجام دیا جائے وہ فعل ہوتا ہے اور جو تسلسل کے ساتھ کیا جائے وہ عمل ہوتا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کر لوں اور میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, اس سے چاہیے کہ وہ ایسا کام کرے جس میں تسلسل ہو. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ حق الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت زیادہ محبوب ہے جس عمل پر دوام اختیار کیا جائے, تسلسل اختیار کیا جائے, اگرچہ وہ تعداد میں مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو. تسلسل نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں. ایک بندہ آج بہترین تہجد گزار ہے اور پتہ چلا کہ اس کے بعد اگلے پورا سال اس نے تہجد کی نماز ہی نہیں پڑھی. ایک نے چند دن بڑے زور و شور کے ساتھ نفلی روزے رکھنے کا اہتمام شروع کر دیا اور پھر ایسے چھوڑ دیا کہ دوبارہ بھول ہی گیا کہ کبھی روزے بھی رکھنے. کبھی صدقہ و خیرات کا جو بنایا تو ڈھیروں مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے اور پھر پتہ چلا کہ سال بیت گئے, کبھی 1 روپیہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ کو بھی وہ عمل محبوب ہے جو دوام رکھتا ہو, ہمیشگی رکھتا ہو, تسلسل رکھتا ہو. اور عمل کہتے ہی ایسے کام کو ہیں جس میں تسلسل پایا جاتا ہو. اور تسلسل والا کام اس وقت خوبصورت بنتا ہے کہ جب اس کے ساتھ صالحیت کی قید لگ جائے, تسلسل بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو. اور صالح عمل کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ 2 شرطیں اس کے اندر پائی جائیں. سب سے پہلی, بندہ اس عمل کو کرنے کے لیے نیت میں اخلاص رکھے کہ میں یہ عمل خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا, اللہ کی خوشنودی اور اللہ ہی کے لیے کر رہا ہوں. اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کے لیے اس عمل کو نہیں کرتا اور نہ میں اس کو روا سمجھتا ہوں, نہ میں اس کو جائز سمجھتا ہوں. میں اللہ کے لیے قیام کو اللہ کی بندگی سمجھتا ہوں. اللہ کے سوا کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کے لیے میں قیام کرتا ہوں یا میں قیام کو روا اور جائز سمجھتا ہوں. میں رکوع کو اللہ کی بندگی کا ایک طریقہ سمجھتا ہوں اور اللہ کی بندگی کرتے ہوئے رکوع کرتا ہوں اور اللہ کے سوا کسی کے لیے بھی میں رکوع کو روا نہیں سمجھتا. میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہوں بطور عابد کے, اللہ کی بندگی بجا لانے کے لیے عزت و انکساری کی آخری انتہا کو چھوڑتا ہوں, سجدے میں اپنی پیشانی کو رکھتا ہوں اور اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدے کو روا نہیں سمجھتا. نہ عبادت والا سجدہ, نہ تعظیم و احترام والا سجدہ. اسی طریقے سے صدقہ و خیرات, اسی طریقے سے دعا و مناجات. تو دوسری شرط, کوئی بھی عمل صالح اس وقت تک نہیں بنتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت کے مطابق نہ ہو. یہ 2 شرطیں ہوں عمل میں تو وہ عمل صالح بنتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی حصول کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں رب حبلی, میرے رب مجھے عطا کر دے اپنے خزانوں سے. کیا عطا کر دے؟ من الصالحین, صالح اولاد عطا کر دے. صالح ہماری اکثر و بیشتر یہ دعا نہیں ہوتی. ہمارے معاشرے میں, سماج میں زیادہ تر یہ ہوتا اللہ کرے پہلا پتر دے, اللہ کرے پہلا پتر دے. اور اگر کوئی بیٹی سے محبت کرنے والا ہے, بھائی میری تو خواہش ہے اللہ تعالیٰ پہلی بیٹی دے دے, اللہ پہلی بیٹی دے. بھائی نہ بیٹا نہ بیٹی, رب حبلی من الصالحین. اللہ بیٹا دے تو بھی صالح دے, اللہ بیٹی دے تو بھی صالح دے. کیا دنیا میں ایسا نہیں دیکھتے کہ کئی لوگوں کے بیٹے ہوتے ہیں, 1 نہیں 10 بیٹے ہوتے ہیں, ایک بھی صالح نہیں ہوتا. نہ اللہ کا فرما بردار, نہ رسول اللہ کا فرما بردار, نہ ماں باپ کا فرما بردار. اور ایک وقت آتا ہے کہ جو ماں باپ اس کے لیے ساری زندگی محنتیں کر کے, کوششیں کر کے, دھوپ کی تمازت برداشت کر کے, سردی گرمی برداشت کر کے, آندھی طوفان اور بارشیں برداشت کر کے اپنے جسم کو تھکاتا رہا, نیند سے محروم رہا, رات اور دن ایک کرتا ہے اور ساری زندگی کی جمع پونجی لگا کر اپنے بچے کو MBBS ڈاکٹر بناتا ہے, انجینئر بناتا ہے, سیاستدان بناتا ہے, جرنیل بناتا ہے, وکیل بناتا ہے, جج بناتا ہے, اور آخری عمر میں آ کر کے وہی بچہ
جس پر ماں باپ نے ساری جمع پونجی اپنی لگا دی تھی، اپنی زمینیں بیچ کر اس کو پڑھایا تھا، اور زندگی کے آخری حصے میں وہ نافرمان ہی نہیں ہے بلکہ اپنے ماں باپ کو اپنے گھر سے دھکے دے کر نکال کر کے اولڈ ہاؤسز کے سپرد کر دیتا ہے. یہ اس بچے کا قصور نہیں ہے، پیچھے پیرنٹس کا بھی قصور ہے، ماں باپ کا بھی قصور ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ سے اولاد مانگی، بیٹا مانگا، بیٹی مانگی، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کہا اللہ صالح اولاد عطا کر دے، اللہ خیر والی اولاد عطا کر دے، اللہ پاکیزہ اولاد عطا کر دے، اللہ طیب اولاد عطا کرنا. خالی گود کو ہرے کرنے کی فکر کرنی اور جو آنے والی نسل ہے اس کے اندر تقویٰ، پرہیزگاری، اطاعت اور دیگر جو خوبیاں ہیں اس کی اللہ سے سرے سے دعا ہی نہ کرنا، یہ کہاں کی دانش مندی اور عقل مندی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر اس کائنات میں سمجھدار اور دانا کون ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑے دانا اور سمجھدار انسان کہتا ہے رب ہب لی من الصالحین، میرا رب مجھے صالح بیٹا دے دے. اور اولاد صالح مانگنے سے بھی پہلے ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دعا بھی کی، بیٹا تو ہوگا سو ہوگا، بیٹی تو پیدا ہوگی سو ہوگی، ابھی تو میں زندہ ہوں، ابھی تو مجھے صالح بننے کی ضرورت ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں سے ایک دعا یہ بھی ہے رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین. اور لطف کی بات یہ ہے کہ کائنات کا اللہ کی فہرست میں، اللہ کی لسٹ میں، انبیاء اور رسل میں ابراہیم علیہ السلام کا ایک نام ہے، ایک مقام ہے. اللہ کے خلیل ہیں آپ، بھلا آپ کی صالحیت میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ انبیاء سے بڑھ کر صالح کون ہوتا ہے؟ اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کے اللہ کے صالح بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ رب العزت کے برگزیدہ ہیں، اللہ نے آپ کو خلیل اللہ بنایا ہے، اللہ نے اپنی ساری انسانیت کے امام بنایا، آپ کو انبیاء اور رسل کا سارا سلسلہ آپ کی اولاد میں اللہ رب العزت نے رکھا ہے. اتنی بڑی شخصیت اپنے رب سے کہتی ہے رب ہب لی حکما، میرے رب مجھے علم و فہم عطا فرما، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما، صالح لوگوں کا ساتھ نصیب فرما. اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے صرف علم بھی نہیں مانگنا چاہیے. ہم دنیا میں کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کا علم ان کے لیے وبال بن جاتا ہے، عالم ہوتے ہیں، دین پڑھا ہوتا ہے، قرآن پڑھا ہوتا ہے، احادیث پڑھی ہوتی ہیں، لیکن ان کا علم ان کے لیے وبال بن جاتا ہے، وہ علم نافع نہیں ہوتا ہے، علم زار بن جاتا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. اللہ میرے علم کو میرے لیے نفع بخش بنا. اور ایسے علم سے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ میں سے ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جو علم نفع نہ دے. تو گویا کہ وہ علم اللہ سے مانگ رہے ابراہیم علیہ السلام جس علم کے ذریعے بندہ صالح بندوں میں داخل ہو جاتا ہے. رب ہب لی حکما، میرے رب مجھے علم و فہم بھی عطا فرما، اور الحقنی بالصالحین، اور زندگی کی آخری سانسیں تک اس علم و فہم کی ابتدا کرتے ہوئے مجھے نیک بندوں میں شامل کر لینا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا بندہ اپنے آپ کو صالحین بندوں میں شامل کرنے کی دعائیں اللہ سے کرتا ہے، تو کیا ہمیں نہیں کرنی چاہیے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو ہے. ہمیشہ اپنے آپ کو صالحین بندوں میں شامل رکھنے کی فکر کریں، اور صرف اپنی فکر نہیں، اپنی اولاد کے لیے بھی یہ فکر دامنگیر رہے، اللہ میری اولاد کو بھی نیک بنا دے، اور نہیں ابھی اولاد ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کا سوال کرے. خالی پتر بھی نہ مانگو تو نہ خالی کنیاں بھی نہ مانگو، اللہ کو جب منگنے تو کہو کہ رب ہب لی من الصالحین، میرے رب مجھے صالح اولاد عطا کر دے. اب آپ اندازہ لگائیں صالحیت کتنی زبردست چیز ہے. اگر اولاد صالح نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پلے. اور اس وقت والدین اپنے بچوں اور بچیوں کے حوالے سے کتنے پریشان ہیں. ہماری اولادیں ضرور ہم سے پیدا ہوئی ہیں، لیکن ہماری اولادیں یرغمال ہیں، بیشتر اولادیں ہماری یرغمال ہیں. وہ مغربی کلچر کی دلدادہ ہیں،
مغربی تہذیب نے ان کو اپنا یرغمال بنایا ہوا ہے. اور اس کی بہت بڑی مثال آج آپ دیکھ لیں کہ اسلام آباد کی سرزمین پر ایک بچی قتل ہوتی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہمارے رونگٹے کھڑے کر دینے والی خبر ہے. یہ ہمارے ہوش ٹھکانے لگانے والی خبر ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے, سوچنا چاہیے, غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو پیدا کرنے کے بعد ہم نے دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا کہ اولاد ہماری ہے اور وہ اسلامی اقدار, اپنی معاشرتی اقدار سے اس قدر بیراربی کا شکار ہو چکی ہے کہ وہ مغربی اقدار کو اپنانے میں اپنا فخر محسوس کرتی ہے. کس بات کی یہ غیرت گوارا کرتی ہے کہ اس کی بیٹی ٹک ٹاکر بنے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بچوں اور بچوں کے قصور کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کا بھی, والدین کا بھی یہ قصور ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں مانگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث, میاں بیوی کا ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے آپ یقین مانیں, آپ سروے کر لیں, دوروں سے پوچھ لیں, زندگیاں بیت گئی 60 70 سال 80 سال کے ہو گئے, پوچھیے آپ کو ازدواجی تعلق قائم کرنے کی دعا یاد ہے؟ المیہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا اپنی اولاد کے والے سے بھی ہم فکر مند نہیں ہے. کتنی شاندار دعا تھی, بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اللہ اس عمل کا آغاز بھی تیرے نام سے کرتا ہوں. اے اللہ ہم میاں بیوی کو بھی شیطان سے بچا لے, اور جو تو ہمیں اس عمل سے جو اولاد عطا کرے اللہ اس اولاد کو بھی شیطان کے شر سے بچا لے. آپ سوچئے کتنے لوگوں کو دعا یاد ہے؟ جن کو یاد ہے وہ کتنی بار پڑھتے ہیں؟ یہ بہت بڑا علم ہے میرے بھائیوں کہ ہم قربانی تو کر رہے ہیں اور ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں, لیکن جن ہستیوں نے یہ نمازیں پڑھی, یہ روزے رکھے, یہ زکاتیں دی, یہ حج کیے, یہ عمرے کیے, یہ انہوں نے قربانی اللہ کے حضور پیش کی, ان کی زندگی کے یہ باقی پہلو کون اپنائے گا؟ ان کی زندگی کا یہ جو سبق آموز ان کی گفتگو اور ان کا کردار ہے, اس گفتگو اور کردار سے سبق کون حاصل کرے گا؟ تو سب سے پہلا سبق یہ ہے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے صالحیت کی دعا کریں اور بکثرت کریں اور رو رو کر اللہ کے حضور کریں, اور جب تنہائی میں ہو, کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو, تو اس وقت بھی اپنے اللہ سے یہ مناجات ضرور کیا کریں, اللہ مجھے صالح بنا دے, اللہ میری بیوی کو صالح بنا دے, اللہ مجھے جو اولاد عطا کر اس کو صالح, مجھے صالح اولاد عطا کر دے. سو اللہ میری اولاد ہے, مجھے پہلے اس کی فکر نہیں تھی یا میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی, اللہ میرے دل میں اب یہ بات پیدا ہو چکی ہے کہ اولاد کی فکر کرنی ہے, تو اسی وقت سے اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے, اللہ ہماری بیٹیوں کو نیک بنا دے. یہ فتنوں کا دور ہے, یہ پریشانیوں کا دور ہے, اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ مر جائیں گے, واللہ جیتے جی ہماری اولاد مر رہی ہے. اللہ کے حضور یہ دعا. اسی طریقے سے اپنی قربانی کرنے والے بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کا دوسرا سبب یہ بنائے عقیدہ ابراہیم علیہ السلام والا اپنائے. ابراہیم علیہ السلام والا عقیدہ, اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ اولاد دینے کا کلی اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے. اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, کوئی تعویذ, کوئی گنڈا, کوئی منتر, کوئی جنتر, کوئی جادو, کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں. یہاں لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ قربانی کر رہے ہیں, جانور کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں, اور عقیدہ کیا ہے؟ بابا شاہ جمال پتر دے دے رتا لا. عقیدہ یہ بنایا ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی یوں سمجھنے کہ 80 سال کے بعد کا دورانیہ بنتا ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو اولاد دی ہے. آج جب جوانی کی عمر میں قدم رکھا, شادی کی, اس وقت سے لے کر آپ 80 سال کا دورانیہ بھی لگائیں تو کتنا طویل زمانہ ہے. اس طویل زمانے میں کوئی ایک بندی ایک مثال پیش کیجئے ابراہیم علیہ السلام نے کوئی غیر اللہ کا در تلاش کیا, مسلسل اپنے اللہ سے مانگا ہے. یہاں 1 سال شادی ہوئی, 1 سال ہوا اولاد نہیں ہوئی, برداشت کر گئے. دوسرا سال ہوا, چین گوئیاں شروع ہو گئی, ساس صاحبہ بول پڑی, نند بول پڑی, محلے کی عورتیں آگے بولنا شروع کر دیں. اچھا شادی کو 2 سال ہو گئے, اولاد نہیں ہے. فلاں پیر صاحب کے دربار پر حاضر ہے,
फलान दरबार पे जाए, मन्नत माने, देखें औलाद कैसे नहीं होती। यानी बजाय ये कि वो अल्लाह से मांगे और किताब और सुन्नत का बताया हुआ रास्ता अगर अपनाना ही है तो डॉक्टरी रास्ता, इलाज मुआवजे का रास्ता इख्तियार करने के बजाय तावीज गन्नों के रास्ते पर लगा दिया जाता है। आसानों और दरबारों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए, आज इस दरबार पर, कल उस दरबार पर, परसों उस दरबार पर। क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अकीदा ये बना था? फिर बता, जब तेरा ये अकीदा है कि तू दर दर से औलाद मांगने की उम्मीद में व्यवस्था किया हुआ है, तेरी कुर्बानी करने का क्या फायदा? कहलवाता भी मुसलमान है, कलमा भी पढ़ता है, सुन्नत इब्राहीमी को जिंदा भी करता है, अकीदा इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला नहीं है। अकीदा इब्राहीम का यह है कि औलाद मिलेगी तो रब के दर से मिलेगी, और तेरा अकीदा यह है कि बाबा शाह जमाल भी औलाद देता है, दोनों शादी औलाद देता है, और मासूम बच्चों पर जुल्म करके, उनके सरों पर लोहे की टोपियां बना करके, उनके पांव पर लोहे के जूते बना करके, उनके जिस्म की नशो नमाज को रोक करके, और बाजारों में भीख मांगने पर उनको मजबूर करके, और अपने अपने हुजूगियों में या अपने घरों में उनसे मुलाजमों से बढ़ करके बगैर किसी मुआवजे के काम लेकर के दुनिया को यह बावर कराया जाता है कि ये दोनों शाह की बीवी बच्चा है। कितना बड़ा जुल्म है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अकीदा क्या है? औलाद देना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का इख्तियार है। और कई हमारे माशरे में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो अपनी बीवी को इस बिना पर तलाक दे देते हैं कि तुम्हारे यहां दूसरी बेटी क्यों पैदा हुई है, तीसरी बेटी क्यों पैदा हुई। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़, आसमान और जमीन की बादशाही अल्लाह के लिए। यखलुकु मा यशा, जो चाहता है पैदा करता है। यह बोले मैं यशा वो इनासा, जिसे चाहता है बेटियां देता है। वो यह बोले मैं यशा ज़ुकूर, जिसे चाहता है बेटे देता है। अब युज़ब्बि जो हम ज़ुकरान व इनासा, और जिसे चाहता है बेटे और बेटियां मिला जुला कर देता है। वो यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, जिससे चाहता है बांझ कर देता है, कुछ नहीं देता। दुनिया में कई ऐसे जोड़े मौजूद हैं जो सेहत के एतबार से, जिस्मानी एतबार से, औलाद के पैदा करने के एतबार से बिल्कुल सेहतमंद और तवाना और तंदुरुस्त है, कोई उनको मसला नहीं है, औलाद नहीं है। इन्नहु अलीमुल क़दीर, वो जानता है किसको औलाद देना बेहतर है और किसको औलाद न देना बेहतर है। कदीर, इतनों सारों को औलाद दी है तो क्या वो इसको नहीं दे सकता था? जब वो सारी कायनात की मखलूकात को, जोड़ों को औलाद दे रहा है, इंसानों को, जिन्नात को, चिरिंद को, परिंद को, दरिंदों को, जानवरों को, हशरात को, हर एक को औलाद देने पर कादिर है। मामूली सी एक चोटी जो हमारी खड़े हो तो हमें नजर भी नहीं आती, इतनी बारीक सी मखलूक को भी जानता है। लाखों की तादाद में, अरबों खरबों की तादाद में एक जगह पर पाई जाती है। अल्लाह उन सबको जानता है, सबकी फरियादों को सुनता है, सबको औलाद देता है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत। क्या इसको नहीं दे सकता था? नहीं, कदीर, वो कदीर है, वो दे सकता है, लेकिन उसकी हिकमतें। तभी आप सूरह शूरा पढ़े, अल्लाह कहते हैं वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्ज़ वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरि मा यशा इन्नहु बिइबादिही ख़बीरुन बसीर। अगर अल्लाह ताला सारे बंदों की रोजियां कुशादा कर दे, मेरे पास भी खुला रिज़्क़, आपके पास, हर एक के पास खुला रिज़्क़ मौजूद हो, हर बंदा फिरौन बन जाएगा। ये अल्लाह कहते हैं लबगौ फिल अर्ज़, ये इंसान बगावत इख्तियार कर लेंगे, सरकश बन जाएंगे। आप इसे अंदाजा लगाएं कि अल्लाह सूरह ज़ुहर में आगे चल के एक और बात भी कहते हैं कि वरफ़अना बाज़म फ़ौक़ बाज़िन दरजात नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फ़िल हयात दुनिया, हमने लोगों के दरमियान मईशत को तक़सीम किया हुआ है, किसी को खुला पैसा दिया है, किसी को कम दिया है। अल्लाह कहते हैं हमने इसलिए भी किया है कि वरफ़अना बाज़म फ़ौक़ बाज़िन दरजात लियत्तख़िज़ बाज़ुहुम बाज़न सुख़रिया, हमने ये तक़सीम इसलिए की है कि हमने बाज को बाज पर दर्जात दिए हैं ताकि बाज बाज को अपना मुलाजिम रख ले, बाज बाज से अपना कोई काम निकाल ले। एक बंदा कितना भी सरमादार क्यों ना हो, मोची का मोहताज है। एक बंदा कितना भी सरमादार क्यों ना हो, हजामत बनाने वाले का मोहताज है। एक बंदा जितना बड़ा सरमादार क्यों ना हो, मानो बता रखता हो, दर्जी का मोहताज है। गोया कि ये एक सर्कल है, एक सिस्टम को चलाने का एक बेहतरीन निजाम है कि एक बंदे के पास माल है, दूसरे के पास हुनर है। ये उसको माल देता है, वो अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त करता है, वो बदले में इसको इसका जूता बना के दे देता है, इसके बाल बना देता है, इसके कपड़े सी करके दे देता है। अगर ये वाला सिस्टम न हो तो निजाम गरम बरम हो जाए। वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादी
لبغوا فی الارض، اگر سارے بندوں کی روزیاں اللہ کشادہ کر دے، ہر ایک ہی جو ہے وہ حامان ہے، ہر ایک ہی قارون ہے، ہر ایک ہی فرعون اور نمرود ہے، سارے ہی سب اپنے اپنی موج مستی کے اندر ہے، بھلا مجھے بتائیں کوئی کسی کو پوچھے گا؟ اسی طریقے سے اولاد بھی ہے، انہ علیم القدیر، وہ اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ کس کو اولاد دینا اس کے لیے مفید رہے گا یا اس کے لیے غیر مفید رہے گا، اس بات کا علم اللہ رب العزت رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قادر ہے دینے کو۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کا ذکر بیٹوں سے پہلے کیا۔ جو لوگ اپنی بیٹی پیدا ہونے پر اپنی بیویوں کو طلاق دیتے ہیں ان کے لیے بڑی سبق آموز بات ہے کہ اللہ رب العزت نے میں یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء ذکور، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے۔ بیٹوں کا ذکر بعد میں کیا ہے، اللہ نے بیٹی کا ذکر پہلے کیا ہے، اور تو کہتا ہے مجھے پہلے پتر چاہیے۔ اللہ نے بیٹی کو بیٹے پر مقدم رکھا ہے، اور بیٹی تو بڑی ایک مان ہوتی ہے اپنے ماں باپ کی، وہ تو بڑی عزت ہوتی ہے۔ اس کائنات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے عملی مظاہرہ کر کے پیش کیا کہ بیٹیوں کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے۔ فاطمہ آتی تھی، آپ کی لخت جگر، آپ کے جگر کا ٹکڑا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اپنی بیٹی کا ماتھا چومتے تھے، اور وہ چادر جو محمد الرسول اللہ کے کندھے مبارک پر ہوتی تھی، جس سے ہم کملی والی چادر کہتے ہیں، کالی کملی والے کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم اس کے گن گاتے ہیں، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، جس چادر کی یہ خوبی ہے جس کو اللہ نے قرآن میں اس چادر والے کو مخاطب کیا ہے، اس چادر کو اللہ کے رسول نیچے بچھاتے اور اپنی آنے والی بیٹی کو اس چادر پر بٹھایا کرتے تھے اور خود سائڈ پہ بیٹھتے تھے۔ اور اس بیٹی کا طریقہ بھی یہ تھا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر میں تشریف لے جاتے تو فاطمہ تو زہرا اٹھتی، آگے بڑھتی، استقبال کرتی، اپنے بابا کا محمد رسول اللہ کا ماتھا مبارک چومتی، اور اپنی جگہ جہاں پر وہ بیٹھتی تھی اپنی مسند پر، اپنی جگہ پر محمد رسول اللہ کو بٹھاتی اور خود سامنے بیٹھ جاتی تھی۔ یہ باپ بیٹی کی محبت تھی۔ دنیا کو بتایا ہے کہ ایک باپ بیٹی کا کردار آپس میں کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی وہ کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے قربانی کے حوالے سے دوسری بات، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی اور وہ دعا مقبول ہوئی، اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کے اسماء حسنہ میں سے، اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام سے اللہ سے دعا کی، ربی، اے میرے رب۔ اتنا خوبصورت یہ نام ہے، اتنا پیارا نام ہے، آپ یقین مانے کبھی آپ تنہائی میں بیٹھ کر کے نا 3 سے 4 مرتبہ کہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑیں گے، رب حبلی، رب حبلی، رب حبلی۔ اتنا پیار بھرا جملہ ہے، یہ اتنا پیار بھرا نام ہے، ربی، میرے رب، ربنا، ہمارے رب، ہمارے پیدا کرنے والے، ہماری جملہ ضرورتوں کو پورا کرنے والے۔ یہ عقیدہ ہے پورا، یہ خالی نام نہیں ہے۔ ربی، اے میرے پیدا کرنے والے اللہ، ربی، اے میری جملہ ضرورتوں کو پورا کرنے والے اللہ، تیرے سوا میری کوئی ضرورت کوئی پوری کرنے والا نہیں ہے، اور ایک اپنی مخلوقات کو اور مجھے بتدریج آہستہ آہستہ اپنی تکمیل کے مرحلے تک پہنچانے والے میرے اللہ، حبلی من الصالحین۔ ہم تو دعا کرتے ہیں، بس جلدی جلدی بیٹھے، نہ اللہ کی حمد کی، نہ درود پڑھا، اور جلد بازی میں دعا کر دی، ہم نے دعا مانگ لی ہے۔ یاد رکھیں دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی دعا کریں قبلہ رخ بیٹھے، باوضو بیٹھے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور اپنے اللہ کی سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اور اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ دعا قبول کرے گا۔ ایک نماز پڑھنے والا آیا، نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھی، فضالہ بن عبید کہتے ہیں، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد فوراً کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہ میری بخشش کر دے، اللہ مجھ پر رحم کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عجلت ایھا المصلی، اے نماز پڑھنے والے، تو نے جلد بازی سے کام لیا، تو نے جلد بازی سے کام لیا۔ ایک نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا تھا، اس نے نماز پڑھی، اس نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا۔ آپ نے فرمایا کہ اس بندے نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی ہے
اب یہ دعا، اس کی دعا اللہ رد نہیں کرے گا، یہ دعا مانگے اللہ قبول کر لے. گویا کہ آپ نے طریقہ بتایا. سب سے بڑے اللہ کی حمد و ثنا اور سب سے شاندار کلمات. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے، دیگر تمام شرائط کے ساتھ ساتھ یہ والا وظیفہ یاد رکھیں: اللہم انی اسألک بأن لک الحمد انت المنان بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. ان الفاظ کو پڑھ کر کے، درود پڑھ کر کے دعا مانگے. آپ اس کا نتیجہ دیکھیے. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد، اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بأن لک الحمد، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، انت المنان، تو بہت زیادہ احسان کرنے والا ہے، بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کو بغیر نقشہ کے پیدا کرنے والا ہے، ذی الجلال والاکرام، بڑے جلال والا، بڑی عزت والا ہے، یا حی یا قیوم، اور زندہ اور یہ ساری کائنات کو قائم رکھنے والے اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جب بندہ یہ والے کلمات کہتا ہے تو الذی اذا دعی بہ اجابہ، کہ جو بندہ بھی ان الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا، اور جب ان الفاظ کے لیے اللہ سے مانگے گا تو اللہ عطا کرے گا. گویا کہ سب سے ہمیں اس بات پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بالخصوص اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ رب العزت کبھی بھی انسان کی دعا کو رد نہیں کرتے. اور اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ان اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبق یہ ہے، اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کب سے ہونی چاہیے. یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. جب بچہ چھوٹا ہو تو اس کی تربیت کی کوئی فکر نہیں. ہم زندگی کا بیشتر لمحات اس جملے کے ساتھ گزار دیتے ہیں اور بچوں کی تربیت نہیں کرتے. ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو لڑکپن ہے، کوئی نہیں سمجھ آئے گا، وقت آئے گا، سارے ایسے ہی ہوتے ہیں. میں کون سا کوئی بچپن میں سیدھا ہو گیا تھا؟ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت جا کر 30 35 40 سال کی عمر میں دی ہے، یہ بھی سدھر جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے بچے کی تربیت نہیں کرنا چاہتے، آپ مخلص نہیں. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جو دعا کر رہے ہیں وہ دعا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ابھی بچے کا نام و نشان بھی نہیں، بچے کا نام و نشان بھی نہیں ہے. اس کے ابھی یعنی کہیں پر اس کا تصور بھی نہیں پایا جاتا. اس وقت ابراہیم علیہ السلام رب ہب لی من الصالحین کی دعا کر کے ہم سب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کی فکر اس کی پیدائش سے بھی کئی برس پہلے ہونی چاہیے، کئی برس پہلے ہونی چاہیے. ابھی وہ دنیا میں بھی نہیں آیا، اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے. ایسے موقع پر اللہ سے یہ دعا کرنا بتاتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت اور ان کی اصلاح کی فکر ان کی پیدائش سے پہلے سے شروع کر دینی چاہیے. ہمیں اپنا ایک اسکیچ بنانا چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ایک اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے ایک عملی ہمیں اسکیچ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے اولاد دے گا، اللہ مجھے بیٹا دے گا، اللہ مجھے بیٹی دے گا. میں اپنی بیٹی اور بیٹے کو اس طریقے کے ساتھ اس کی تربیت کر کے اس کو اللہ اور اس کے رسول کا مطیع اور فرمانبردار بناؤں. اور اگر آپ دیکھیں وہ عمران علیہ السلام کی بیوی جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا، بی بی مریم کی والدہ، ابھی بچہ یعنی کہ حمل پیدا ہوا ہے، انہوں نے ساتھ ہی اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی ہے کہ اے اللہ جو اولاد تو مجھے میرے بطن سے دے گا، اے اللہ میں اس کو آزاد کرتی ہوں محررن. مراد یہ ہے کہ اللہ تیرے دین کی خدمت کریے، فی سبیل اللہ، اس کو اللہ کے راستے میں وقف کروں گی. اس دعا کے کرنے سے بھی اور یہ ان کا اس جملے کا اظہار کرنا بتاتا ہے کہ ابھی ماں کے رحم میں وہ بچہ پڑھ رہا تھا اور ماں نے ایک اچھی نیت کی کہ میں اپنے اس بچے سے اللہ کے دین کی خدمت کرواؤں گی. یہ سوچ بھی بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی فکر تربیت کے حوالے سے ابھی بچہ دنیا میں آیا بھی نہ ہو، نام و نشان بھی نہ ہو، اس وقت سے بھی فکر کرنی چاہیے. اور جو وہ بچہ پیدائش کے مرحلے میں آ جائے تو پھر بھی اس کی تربیت کی فکر کی ہمیں اپنے ہمیشہ یہ ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ مجھے اپنے بچے کی اسلامی نہج کے مطابق تربیت کرنی. یہ جو ہمیں اسماعیل علیہ السلام کا جملہ ہے نا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، یہ جملہ 4 باتیں بتاتا ہے.
कमाल सब्र बताता है, कमाल इताअत बताता है, कमाल अदब बताता है। और उसके साथ साथ हमें इस पूरे सबक के अंदर यानी हमें जो चीज नजर आती है वो है उनका यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की अताअत और फर्माबरदारी के अंदर बेटे के अंदर जो जज्बा है वो सब का सब हमें ये बताता है कि बुनियादी तौर पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरबियत, उस तरबियत और उस दुआ का नतीजा ये निकला कि जब बाप ने कहा कि अन्नी अज़बहुका, मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, तेरा क्या ख्याल है। तो बेटे ने दूसरी बात नहीं कही बल्कि जुमले में दुराने के लिए गुफ्तगू उसने जवाब नहीं कहा, या अबत, मेरे प्यारे बाबा जान। वो तो नाराज है ना, बाबा ये कैसी बातें कर रहे हैं, बूढ़े हो गए आप। आज का कोई बच्चा हमारे जैसा होता ना तो पता नहीं हमने अपने बाप को क्या कुछ कह देना था, बाबा सिखा तो नहीं गए, बाबा खैर तो है, मैंने आपका क्या घुमाया आपका, आप मुझ पर मेरे गले में छुरी चलाने के डर पे हो गए। हम तो अपने बाप की छोटी छोटी बातें बर्दाश्त नहीं करते, बड़ी बातें बर्दाश्त करना। यहाँ बाप कह रहा अन्नी अज़बहुका का, मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं, फंजुर, बता तेरा क्या ख्याल है। जवाब में तिलमिलाए नहीं, दृष्टि नहीं, सख्ती नहीं, तलखी नहीं। जवाब में जो बाप ने कहा था या बुनैया, मेरे प्यारे बेटे, तो बेटे का जवाब भी आता है या अबत, मेरे प्यारे बाबा जान, इफ़अल मा तुअमर, जो हुक्म आपको दिया गया आप कर गुजरिए। कमाल अताअत और या अबत के अंदर अदब भी, और सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन में कमाल सब्र भी। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। वल्लाहिल अज़ीम, इस्माईल अलैहिस्सलाम के इन दो जुमलों में या अबत इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, ये दो जुमले हमें बताते हैं ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सारी उस नेक सोच, उन दुआओं और उस मेहनत की तरबियत का असर था। आज बेटा मुकाबले में सीना तान कर खड़ा नहीं हुआ बल्कि सब जुगाड़ कहता है बाबा जो हुक्म मिला वो कर गुजरिए, आप मुझे अल्लाह ने चाहा तो साबिर पाएंगे। अगर हम भी चाहते हैं कि हमारी औलादें भी ऐसी नेक साले हों, हमारे आगे खड़ी ना हो, अल्लाह और उसके रसूल की मुती बन जाएं, हमारा अदब करें और उसके साथ साथ उनके कमाल अताअत भी पाया जाता हो, हमारे साथ गुफ्तगू करें तो कमाल अदब भी उनके अंदर पाया जाता हो, अल्फाज का चुनाव भी बड़ा महबूब और बड़ा प्यारा करें। वल्लाह हमें भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाली सीरत को अपनाकर अपने बच्चों के लिए तरबियत के लिए दुआएं, अच्छी सोच, अच्छे इरादे और फिर उस इरादों को अमली जामा पहनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तब जाकर के हमारी औलाद साले बनेगी, अल्लाह और उसके रसूल की मुती भी होगी और हमारी आंखों की ठंडक भी बनेगी। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह जब क़यामत का दिन हो तो हमारी औलादें जन्नत में हमारे साथ और हम अपने माँ बाप के साथ हों, हम अपने माँ बाप के साथ हों, हमारे बच्चे हमारी बच्चियां हमारे साथ हों। सूरह तूर की शायद अल्लाह हमें हकदार बनाए इस कुर्बानी के सबक को हासिल करते हुए हम ऐसी तरबियत करें कि कुरान मजीद की सूरह तूर में जो अल्लाह ने कहा है वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमान अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिन मिन शै, क़यामत के दिन हम अहले ईमान वालिदैन की पैरवी करने वाले बच्चों को वालिदैन के साथ जन्नत में इकट्ठा कर देंगे। जो वालिदैन का दर्जा होगा, वालिदैन का दर्जा नीचे करके बच्चों के दर्जे पर नहीं लाएंगे बल्कि बच्चों का दर्जा बुलंद करके माँ बाप के साथ जन्नत में इकट्ठा कर देंगे। वमा अलतनाहुम मिन अमलिन मिन शै, माँ बाप के अजर सवाब में किसी किस्म की उनके दर्जे में कमी नहीं की जाएगी, बच्चों का दर्जा माँ बाप के साथ बुलंद करके इकट्ठा कर दिया जाएगा। सोने अल्लाह हमारी औलादों को क़यामत के दिन जन्नत में हमारे साथ इकट्ठा, अल्लाह हमें अपने वालिदैन के साथ जन्नत में इकट्ठा कर दे। अल्लाह हमारे माँ बाप हमारे साथ हो और हमारी औलाद भी हमारे साथ हो और हम जन्नत में एक दूसरे को देख करके हमारी आंखों को ठंडक महसूस हो। और मैं हमेशा भाइयों एक बात कहता हूँ, अल्लाह से जब जब अपनी औलाद को देखा करें एक दुआ जरूर किया करें, या अल्लाह क़यामत के दिन तकसीम होनी है, मुमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, जन्नतियों और जन्नियों के दरमियान फर्क किया जाना है, हर एक तकसीम हो जाएंगे, नहीं मालूम मैं कहाँ होऊंगा, मेरे माँ बाप कहाँ होंगे, मेरी बीवी और मेरे बच्चे कहाँ होंगे। अल्लाह क़यामत की इस तकसीम से मैं महफूज कर दे, अल्लाह क़यामत की इस तकसीम से महफूज। वल्लाह दुनिया में कभी कभार सोचता हूँ जो लोग मुहाजिर बन करके अपने माँ बाप को छोड़ करके जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ हमारे पाकिस्तान में इस्लामाबाद पिंडी में रहते हैं, वल्लाह कभी कभार सोचता हूँ
ان لوگوں کی ماں، ان لوگوں کے باپ، ان لوگوں کے بھائی جموں کشمیر میں، اور اسی طریقے سے غزہ کے مسلمان جو ہیلپ کر رہے ہیں، کئی بچھڑ گئے، لیکن میں پھر سوچتا ہوں کبھی کبھار یہ جدائیاں تو عارضی ہیں، یہ جدائیاں تو عارضی ہیں، لیکن اللہ وہ بڑی جدائی نہ ڈالنا، اللہ وہ بڑی جدائی نہ ڈالنا ہمارے درمیان، جس جدائی کے بعد جدائی ہے، اللہ وہ جدائی ہمیں نصیب نہ ہو، بلکہ ہم قیامت کے دن جنت میں اکٹھے ہو جائیں۔ اے اللہ تو ہم مسلمانوں کی مدد فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری اصلاح فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں ابراہیم علیہ السلام والا عقیدہ عطا فرما، ہمیں ابراہیم علیہ السلام والی کردار اور ان کی گفتار عطا فرما دے، اور جب تک زندہ رکھے اللہ اپنے پیارے حبیب کے اطاعت میں زندہ رکھ، جس دن ہمارا خاتمہ فرما تو لا الہ الا اللہ پر ہمارا خاتمہ فرمانا، اور قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے ہمیں محفوظ فرمانا، اور جو تم نے اپنے نبیوں کے ذریعے ہم سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اللہ اس جنت میں ہم سب کو اکٹھا فرما دینا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔